بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان الآثار المجعولۃ للخیار۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ ظہور غابن آیا سبب حدوث خیار ہے، شرط شرعی ہے یا نہیں، یہ سبب یا کاشف عقلی ہے۔ یعنی آیا ظہور غبن کا کردار اتنا ہے کہ وہ صرف یہ بتائے کہ خیار وقت غبن سے اس کو حاصل تھا، بس ابھی کشف ہو گیا، یا یہ ہے کہ نہیں، جب تک ظہور نہیں ہوگا سرے سے خیار وجود میں ہی۔ دونوں طرف کی آراء ہم نے پڑھی۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی تھی کہ کوئی تنازع بڑا نہیں ہے۔ ہم یوں جمع کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ظہور غابن شرط شرعی ہے، ان کی مراد ہے کہ اس خیار کا فعلی ہونا موقوف ہے ظہور خیار پر، کہ خیار ظاہر ہوگا تو غابن ظاہر ہوگا تو وہ خیار کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ کاشف عقلی ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ وہ عقد جو غبن پر مشتمل تھا اس میں یہ صلاحیت تھی۔ آخری سطریں آپ کے ذہن میں ہوں گی، ٹھیک ہے جی، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اگر اس کو علم ہو جاتا کہ بھئی میرے ساتھ ہے تو اس کے مطابق عمل کرتا، لہذا کوئی جمع نہیں۔ آج کا درس یہاں سے ہے کہ یہ جو بحث ہے کہ آیا ظہور غابن شرط شرعی ہے یا کاشف عقلی ہے، چونکہ کچھ آثار مترتب ہوتے ہیں۔ آثار ہیں آقا جان تین قسم کے۔ کچھ آثار ہیں جو فقط اس کے شرط شرعی ہونے پر مترتب ہوتے ہیں، کچھ آثار ہیں جو اس کے کاشف عقلی ہونے پر مترتب ہوتے ہیں۔ یعنی وہاں پر کوئی کیل و کال کہ یہ اثر تب مترتب ہوگا کہ اگر ظہور غابن ہو جائے گا، تو ظہور غابن نہیں ہے تو یہ اثر مرتب ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اثر اس خیار کے واقع ہونے پر مرتب ہوتا ہے، چاہے ظہور ہو چاہے نہ ہو۔ لہذا یہ دو قسم کے تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ آثار ایسے ہیں کہ جن میں تردد ہے، جس میں عبارات فقہا میں یہ سمجھ کلیئر نہیں ہوتا کہ آیا یہ اثر اس کے شرط شرعی ہونے پر مترتب ہوگا یا اس کے کاشف عقلی ہونے پر۔ کیوں؟ انشاءاللہ ابھی ہم ترجمے پڑھتے ہیں کہ فلاں عبارت سے تو لگتا ہے کہ ظہور غابن جب تک نہ ہوگا یہ اثر نہیں ہوگا، جبکہ فلاں عبارت سے لگتا ہے کہ ظہور ہو یا نہ ہو بس واقع پر یہ اثر ہے۔ اس کا حل شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کہ جو آثار مترتب ہوتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے تو اثر نہیں بناتے، ہم نے نہ ہے دلیل سے کہ فلاں دلیل، بہتر ہے ہم خود اس دلیل کو دیکھیں کہ یہ دلیل کیا کہتی ہے۔ جو دلیل کہتی ہے کہ یہ اثر اس کے شرط شرعی ہونے پر مترتب ہوگا اس کو وہاں کر لیں گے، جو کہتی ہے کاشف عقلی ہونے پر مترتب ہوگا اس کو ہم اسی دلیل پر بحث کرتے ہیں، باقی کیل و کال میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اور بات ہے، وہ بھی ایک ثمرہ ہے، وہ کیا کہ اس شرط شرعی اور کاشف عقلی ہونے پر وہ ایک اور ثمرہ ہے، وہ علیحدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص عالم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ غابن ہوا، عالم نہیں ہے، علم بالغبن نہیں ہے، یعنی ظہور غابن نہیں ہوا، اور وہ اس معاملے کو فاسخ کر دیتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کے شرط شرعی اور کاشف عقلی والا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ ایک بندہ یوں کہتا ہے، ایک عقد ہو گیا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے 5,000 کی چیز 10,000 میں دی گئی ہے،
کوئی وجہ بھی بیان نہیں کرتا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس عقد کو فاسخ کرتا ہوں. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ غبن ہوا. اگر پوری توجہ آگا، اگر ہم قائل ہو گئے کہ ظہور غابن تو فقط کاشف عقلی ہے، اس کا فسخ ٹھیک ہوگا، چونکہ واقع میں اس کے پاس خیار تھا، وہ فسخ کر سکتا تھا ولو یہ عالم نہیں تھا، لہذا صحیح ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ظہور غابن سبب وجود خیار ہے، یعنی شرط شرعی ہے، پھر اس کا وہ فسخ درست نہ ہوگا، چونکہ ابھی ظہور غابن ہوا نہیں، اس کے پاس آپشن ہی. یا ایک اور مثال، آدھی سطر میں انہوں نے پورا مسئلہ اس میں سمجھایا. وہ کیا دیے؟ اس نے معاملہ خیار کیا، معاملے کو فسخ کیا، فرض کرو خیار مجلس یا خیار حیوان کی بنیاد پر، جب کہ اس کے پاس وہ دونوں خیار تھے ہی نہیں، یعنی جس بنیاد پر فسخ کیا وہ اس کے پاس تھا نہیں، اور جو تھا اس کا اس کو علم نہیں تھا، یہ معاملہ فسخ کر دیتا ہے. تو یہاں بھی یہ ثمرہ ظاہر ہوگا. اگر ہم اس کو کاشف عقلی قرار دیں گے تو اس کا فسخ صحیح ہوگا، اور اگر اس کو سبب و شرط شرعی قرار دیں گے تو وہ فسخ صحیح نہ ہوگا. پھر آگے ایک عبارت ہے کہ علامہ کی عبارت سے یہ لگتا ہے، پھر اس کا جواب بھی ہے. بے عین ہی آغا جان، یہی بحث انشاءاللہ جو آخری خیار ہوگا ہمارا 7واں خیار عیب، وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ آیا ظہور عیب شرط شرعی ہے یا کاشف عقلی ہے. وہاں پر علیحدہ لمبی بحث نہیں کریں گے، بس اسی کو سمجھائیں گے کہ جو نظریہ یہاں غبن کے بارے میں ہے وہی نظریہ وہاں پر ظہور عیب کے بارے میں. ثم ان الآثار المجعولۃ للخیار، اس خیار غبن پر جو آثار مترتب ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. کچھ مترتب ہوتے ہیں اسی صورت میں کہ جب وہ خیار فعلی ہوگا تو، اور کچھ آثار ہیں جو مترتب ہوتے ہیں کہ واقع میں چاہے وہ ظاہر ہو چاہے، اور کچھ آثار میں تردد ہے کہ آیا یہ شرط شرعی ہونے پر مطلب ہوتا ہے یا کاشف عقلی ہونے پر. بینما یترتب علی السلطنۃ الفعلیہ، کچھ آثار ایسے ہیں جو اس کے تسلط فعلی پر، یعنی جس وقت وہ تسلط فعلی ہم نے کل گزارش کی تھی، ظہور ہوگا تو اس کو خیار پر تسلط فعلی حاصل ہوگا نا، اس کہتے ہیں خیار فعلی. جب تک ظہور نہیں ہے تو اس بیچارے کے پاس فعلیت ہی نہیں ہے. مثال کالسکوت بالتصرف، جو بھی ذیل خیار کسی بھی شے میں جس میں خیار ہوتا ہے، جب وہ ذل خیار تصرف کرتا ہے تو تصرف سے اس کا حق خیار ساقط. مسکتات خیار میں سے ایک ہے التصرف. ٹھیک ہو گیا جی. خوب، جب ذل خیار تصرف کرے گا تو وہ مسکت ہوگا، اور غیر ذیل خیار کرے گا تو وہ نہیں. اب یہی بحث ہے آقا جان، جب یہ شخص عالم ہو جاتا ہے اس غابن سے، یعنی ظہور غابن ہو گیا، اس کو خیار فعلیت ہے، اب جو بھی تصرف کرے گا یہ اس کے اس حق خیار کے لیے مسکت ہوگا. لیکن اگر ظہور غابن ابھی نہیں ہے، خیار اس کے لیے فعلی ہی، اس کو تو فی الحال علم ہی نہیں ہے، تو ایسا تصرف پھر مسکت بھی. کیوں؟ جو تصرف مسکتات خیار میں سے ہے وہ ہے خیار فعلی کے مسکتات میں سے، کہ جب وہ حق فعلی ہو، نہ کہ واقع میں چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو، نہ ایسا نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ ظُهُورِ الْغَابِنِ، اس لیے کہ یہ تصرف اس وقت تک مسکت خیار نہیں ہوتا جب تک اس کے غابن ظاہر نہ ہو جائے. فَلَا يَسْقُطُ قَبْلَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْغَابِنِ، اگر وہ تصرف کرے بھی صحیح تو وہ مسکت نہیں ہے. یہ بھی کل جو تیسرا مسئلہ پڑھیں گے اس میں دوبارہ مسکتات خیار میں اس بحث کو دوبارہ لائیں گے.
فَإِنَّ تلف کے بارے میں یہی ہے، وہ کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ مدت خیار میں اگر عین تلف ہو جائے تو وہ اس کے کھاتے میں ہوتی ہے جس کو حق خیار نہیں تھا۔ لہٰذا یہاں بھی اگر قبل ظہور الغابن تلف ہو گیا تو پھر مغبون کے اپنے کھاتے میں ہوگا، چونکہ فعل اس کا خیار فعلی نہیں ہے، اور بعد ظہور الغابن اگر تلف ہو گیا تو پھر وہ دوسری پارٹی کے کھاتے میں جائے گا، اس لیے کہ تلف اس کے پر شمار ہوتا ہے کہ جو اس کو حق خیار۔ البتہ اس میں ایک بحث ہے، وہ انشاءاللہ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ عموم اس کو بھی شامل ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک قانون ہے کہ تلف مدت خیار میں اس پر ہوتی ہے جس کو حق خیار نہ ہو، آیا وہ تمام خیارات میں یہ قانون جاری ہوتا ہے یا چند ایک میں، اس پر بحث ہے۔ خوب، بعض کہتے ہیں کہ وہ فقط خیار عیب کے ساتھ مخصوص ہے، یہ فارمولہ شیخ اعظم یہاں پر بھی آخر میں یہی بتائیں گے۔ وَمِنْ وَالتَّلَفِ فَإِنَّ ظَاهِرَ أَنَّهُ قَبْلَ ظُهُورِ الْغَابِنِ مِنَ الْمَغْبُونِ، اگر وہ چیز تلف ہو جاتی ہے ظہور غابن سے پہلے تو وہ تلف، وہ نقصان سارا مغبون کی اپنی جیب سے ہوگا، لیکن وہ اس صورت میں کہ اگر ہم اس قانون کو تمام خیارات میں جاری کریں۔ قانون کیا ہے؟ ابھی ہم نے اس کی بات نہیں پڑھی، انشاءاللہ آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ کون التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار لا، یہ فارمولہ اگر ساتھ کے ساتھ خیارات میں نافذ ہو سکتا ہے، آگے شیخ بتائیں گے کہ وہ صرف عیب کے ساتھ ہے، اگر اس کے قائل ہو جائیں تو پھر وہ یہاں بھی آئے گا۔ لمثل خیار الغبن کما جازمہ بعض کہتے ہیں کہ بالکل یہاں پر ہے، بعض اس میں تردد کے شکار ہیں۔ اگر اس فارمولے کو مانیں گے تو قبل ظہور الغابن پھر یہ تلف مغبون کے اپنے کھاتے میں، کیوں؟ چونکہ ابھی اس کا خیار فعلی نہیں ہوا، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ غبن ہوا۔ بینما یترتب علی المعنی الثانی، معنی ثانی سے مراد کیا؟ یعنی بسا اوقات ہے کہ کچھ آثار ہیں جو اس کے ظہور غبن کے کاشف عقلی ہونے پر مترتب ہوتے ہیں، یعنی وہ وجود واقعی پر کہ اس کو علم ہو یا نہ ہو۔ مثلا کاسقاط ہی بعد العقد قبل ظہور ہی، ایک عقد ہو گیا، ابھی غابن اس پر ظاہر نہیں ہوا، اور یہ کہتا ہے اسقطت کل خیاری، میں اپنے ہر خیار کو ساقط کرتا ہوں، ولو اس کو اپنے لیے خیار غابن کا علم ہو یا۔ یہ جو اسقاط والا حکم ہے یہ اس حکم واقعی پر، یعنی اس پر اس کا علم ہو یا نہ ہو سے فرق، نتیجہ یہ ہے کہ اس کا خیار غابن بھی ساقط ہو جائے گا، چاہے اس کو علم ہو چاہے۔ یہ ایسا اثر ہے کہ جو اس شے کے وجود واقعی پر مرتب ہوتا ہے، نہ کہ فعلی پر۔ خوب، یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا کلیئر۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وَبَيْنَمَا يَتَرَدَّدْ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، کچھ آثار ہیں، تردد ہے کہ آیا یہ اثر کاشف عقلی پر مرتب ہوگا یا شرط، اس لیے کہ عبارات بزرگان کی ایسے لگتی ہیں کہ جن سے یہ لگتا ہے کہ یہ اثر ظہور غابن کے کاشف عقلی ہونے پر مترتب ہوتا ہے، جبکہ دوسرے بزرگان سے بات ہے کہ نہیں، یہ اثر ظہور غابن کے شرط شرعی ہونے پر مترتب ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کالتصرفات الناقلہ، یعنی ایک پارٹی ایسا تصرف کرے کہ جو ناقل ہو، یعنی اس شے کو اس ملکیت سے خارج کر دے۔ مثال دیتے ہیں، واضح ہو جائے گا۔ مثلا فَإِنَّ تَعْلِيلَهُمُ الْمَنْعَ عَنْهَا بِكَوْنِهَا مُفَوِّتَةً لِحَقِّ ذِي الْخِيَارِ مِنَ الْغَبْنِ، کہ جو ذو الخیار نہیں ہے وہ ہو کوئی ایسا تصرف نہیں کر سکتا جو ذو الخیار کے حق کو ضائع کرنے والا ہو، تصرف ناقل،
جو مفوت حق کے ذل خیار ہو۔ اب بات انہوں نے حق کی ہے، یہ نہیں کیا کہ ذل خیار کے حق کے معلوم یا مجہول کوئی قید، تو اس کا مطلب ہے مغبون کا ایک حق تو ہے، لہذا غابن کوئی ایسا تصرف نہیں کر سکتا جس سے مغبون کا حق ضائع ہو۔ اس عبارت سے لگتا ہے کہ پھر ظہور وہ کاشف عقلی ہے، چونکہ حق کو مطلقاً کہا ہے نا، وہ معلوم ہو یا مجہول ہو، اس کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غابن کوئی تصرف ایسا نہیں کر سکتا، مثلاً کہ غابن نے جو کچھ مغبون سے لیا اس کو آگے نقل کر دے، اگر مغبون کل اپنا حق کے خیار استعمال کرے تو اس کے پاس واپسی کے لیے کچھ نہ ہو، ایسا تصرف۔ تو اس عبارت سے تو لگتا ہے کہ وہ ظہور غابن کو کاشف عقلی قرار دیتے ہیں، لیکن بعض عبارتیں ایسی ہیں ظاہر فی ترتب المنع علی وجود نفس الحق وان لم یعلم وحکم بعض، لیکن بعض عبارات کیا وہ کہتے ہیں من منع من التصرف فی زمان الخیار، جو کہتے ہیں کہ مدت خیار میں غیر ذی الخیار تصرف ناقل انجام نہیں دے سکتا، وہ ایک عبارت ان کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ بمضی التصرفات الواقعہ من الغابن قبل علم المغبون، کہ غابن کے وہ تمام تصرفات صحیح ہیں جو مغبون کو علم بالغابن ہونے سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو علم بالغابن سے پہلے تصرفات کا جائز قرار دینا، اس کا مطلب ہے کہ ان المنع لاجل التسلط الفعلی، کہ وہ پھر اس ظہور خیار کو شرط شرعی قرار دیتے ہیں، سبب وجود خیار دیتے ہیں کہ جب ظہور غابن ہوگا تو خیار وجود میں آئے گا۔ اب ان کی اس عبارت سے تو یہی لگتا ہے چونکہ وہ قبل علم المغبون کے سارے تصرفات غابن کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں والمتبع دلیل کل واحد من تلک الآثار، ہم ان کے کیل و کال میں نہیں جاتے کس نے کہا، جو اثر مترتب ہوتا ہے خیار غابن پر، جس دلیل سے اس اثر کو لیا گیا ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ فقد یظہر منہ ترتب الاثر علی نفس الحق الواقع، لہذا خود دلیل سے پتہ چل جائے گا کچھ آثار ہیں کہ جو حق واقعی پر مرتب ہوتے ہیں چاہے صاحب حق کو علم نہ بھی ہو، اور کچھ ہیں کہ جو اس کے حق فعلی یا تسلط فعلی پر مرتب ہوتے ہیں، لہذا ہم اس دلیل کے تابع ہیں۔ ختم۔ ظہور غابن شرط شرعی ہے یا کاشف عقلی، اس پر ایک اور ثمرہ بھی ظاہر ہوتا ہے، وہ کہاں پر؟ تظہر ثمرۃ الوجہین ایضا فیما لو فسخ مغبون الجاہل اقتراحا، ایک بندے کو علم بالغبن نہیں ہے، واقع میں مغبون ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ معاملہ فسخ کر دیتا ہے اقتراحاً بغیر وجہ کے کہ میں یہ عقد، اگر ہم ظہور غابن کو کاشف عقلی سمجھیں گے تو اس کا فسخ صحیح ہوگا، اور اگر شرط سمجھیں گے شرعی سمجھیں گے تو پھر وہ فسخ اسی طرح۔ او بظن وجود سبب معدوم فی الواقع، اس نے عقد کو فسخ کیا کس بنیاد پر؟ کہ میں خیار مجلس کا استعمال کر رہا ہوں، میں خیار عیب کا استعمال کر رہا ہوں، میں خیار فلاں کا، جبکہ واقع میں وہ خیار نہ تھا جس کو وہ سمجھ رہا تھا، جبکہ واقع میں اس کے پاس خیار غابن تھا۔ تو اب ہم اس ظہور کو اگر شرط شرعی قرار دیں گے تو پھر یہ فسخ، اس پر کوئی اثر مطلب یہ فسخ صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم ظہور غابن کو کاشف عقلی قرار دیں گے تو اس کا وہ فسخ صحیح ہوگا۔ ثم انما ذکرناه فی الغابن
یہ جو غابن میں بحث ہے کہ آیا ظہور غابن شرط شرعی ہے یا کاشف عقلی، بعین ہی یہی بحث ہوگی عیب میں کہ آیا ظہور عیب شرط شرعی ہے یا کاشف عقلی ہو۔ قد یستظہر من عبارت القواعد فی باب التدلیس الوجہ الاول، علامہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بحث کی ہے تدلیس میں، اور یستظہر انہوں نے نہیں کہا، صاحب جامع المقاصد نے ان کی عبارت سے یہ استظہار کیا ہے کہ علامہ اس ظہور کے شرط شرعی ہونے کے قائل ہیں، نہ کہ کاشف عقلی ہونے کے۔ اچھا وہ ہے کیا؟ بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے، علامہ فرماتے ہیں بحث چل رہی تھی نا، تو اس میں ایک مسئلہ آیا، فرماتے ہیں لا رد لو تعیبت العامۃ المدلسۃ عنده قبل علمہ بالتدلیس، کہ ایک لونڈی کسی کو دی گئی، اس میں تدلیس تھا، یعنی وہ غیر واقع کو واقع بنا کر پیش کیا گیا جب اچھا فرماتے ہیں اور اس کو وہ لونڈی بعد میں کسی ایک اور عیب سے متعیبہ ہو گئی، ایک تدلیس ہوئی تھی، اس کے پاس خیار تدلیس تھا، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس لونڈی میں عیب پیدا ہو گیا۔ قانون یہ ہے کہ اگر مشتری کے پاس مبیع میں نیا عیب پیدا ہو جائے تو وہ پرانے عیب کی بنیاد پر رد کرنے کا حق، اب یہاں یہ لفظ آیا تھا قبل علم ہی بالتدلیس، کہ اگلے بندے کو تدلیس کا علم نہیں تھا اور اس عامہ میں کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا تو اس کو حق کے رد۔ اچھا فَإِنَّهُ ذَاكَرَ فِي جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی لا فرق بین تعیبھا قبل العلم، کوئی فرق نہیں، اگر وہ عیب دار ہوئی ہے چاہے وہ قبل العلم بالتدریس ہوئی ہے چاہے بعد العلم ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْعَيْبَ مَضْمُونَ الْمُشْتَرِي، اس لیے کہ عیب کی ہر حال میں ضمان مشتری پر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں إِلَّا أَن يُقَالَ، ہاں اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ إِنَّ الْعَيْبَ بعد العلم غیر مضمون علی المشتری لثبوت الخیار، کہ اگر وہ عیب بعد العلم ہو تو اس کا مشتری ضامن نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ بعد العلم اس کے پاس حق خیار آ جاتا ہے۔ یہ جملہ کا آگے پھر فرماتے ہیں وَظَاهِرُهُ عدم و ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب، اس کا مطلب ہے علم بالعیب ہونے سے پہلے حق کے خیار۔ اب اس سے کیا لگ رہا ہے؟ یہی کہ وہ ظہور کو شرط شرعی قرار دے رہے ہیں، نہ کہ کاشف خوف، یہ کہتے ہیں کیوں؟ لِقَوْنِ اچھا فرماتے ہیں وَظَاهِرُ، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ عدم و ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب، کہ جب تک علم بالعیب نہ ہو سیرے سے خیار ثابت ہی نہیں ہے۔ لِقَوْنِ الْعَيْبِ فِي ضَمَانِ الْخِيَارِ مَضْمُونًا عَلَىٰ مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ، چونکہ ایک فارمولہ ہے مدت خیار میں جو عیب ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ اس کا ضامن وہ ہوتا ہے جس کو خیار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور جہاں لگتا ہے کہ وہ بعد العلم کے لیے ضامن بنا رہے ہیں قبل العلم کے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ظہور شرط شرعی ہے خیار کے لیے، نہ کہ کاشف عقلی۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں یہ استظہار جو صاحب جامع المقاصد نے علامہ کی عبارت سے کیا، یہ اس صورت میں درست ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ التلف ممن لا خیار له، یہ خیار عیب کے علاوہ باقی خیارات کو بھی شامل ہے، لیکن فرماتے ہیں سَيَجِيُّ عَدَمُ الْعُمُومِ، لیکن انشاءاللہ ہم بحث کریں گے کہ یہ سارے خیارات کو شامل ہی۔ پھر رہ گئی بات خیار رویت کی۔ خیار رویت، یہ خیار کب وجود میں آئے گا؟ آیا ظہور مراد ہے نا، اس نے کوئی چیز مبیع دیکھا تھا 6 مہینے بعد، آج وہ ان صفات پر نہیں ہے،
فرماتے ہیں انّا ترکت حدوث بالرؤیا، یہ طے ہے کہ رویت یہ باقاعدہ شرط شرعی ہے، جب تک وہ اس کو دیکھے گا نہیں اور وہ ان صفات پر نہ ہو جو دیکھا تھا، تب تک خیار وجود میں ہی نہیں آتا۔ اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ واقع سے تھا یا نہیں تھا، لہذا فلا یجوز اسقاطہ قبل الرؤیت، اس کو حق کے اسقاط ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقع میں خیار وجود میں ہی تب آئے گا جب پہلے یہ اس کو دیکھے گا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔